متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 18واں باب اس کی پہلی آیت سے 5ویں آیت تک کلام میں یوں لکھا ہے، اس وقت شاگرد یسوع کے پاس آ کر کہنے لگے، بس آسمان کی بادشاہت میں بڑا کون ہے؟ اس نے ایک بچے کو پاس بلا کر اسے ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ بس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہت میں بڑا ہوگا، اور جو کوئی ایسے بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ خدا کی برکت اس کے پاک کلام کے اس حصے کے پڑھے اور سننے والوں پر ہو، آمین۔ آمین۔ خدا ان کا شکر۔ From the Holy Bible, Matthew chapter number 18, verse number 1 to 5. The Holy Bible explains that time the disciples came to Jesus saying, who then is greatest in the kingdom of heaven? Then Jesus called a little child to him and said, assuredly I say to you, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. Whoever sees one little child like this in my name receives me. انسان اور انسانیت اس جہان اور اگلے جہان کے متعلق پوری منظر کشی کی گئی۔ الہام کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ جس تصویر کو پیش کرتا ہے اسے دھندلا یا اس کے متعلق ابہام نہیں چھوڑتا۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں ہر مخلوق پر نفسیاتی طور پر کچھ چیزیں اثر انداز ہیں، اور اسی طرح ان مخلوقات میں سے مخلوق انسانی پر بھی کچھ چیزیں اثر انداز ہیں، اور نفسیاتی طور پر یہ انسان اساس برتری کا شکار جب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ دیگر تمام پہلوؤں کو جو زندگی سے متعلق انہیں نظر انداز کرتا چلا جاتا ہے، اور ایک ہی دھن، ایک ہی لگن، ایک ہی کوشش کہ وہ بڑا آدمی کیسے بنے، اور پھر کبھی کبھی بڑا آدمی بننے کی دھن میں وہ تمام تر اخلاقی، معاشرتی، معاشی، مذہبی پہلوؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک ہی طاقت اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بڑا آدمی کیسے بن جائے۔ کبھی کبھی
کہ وہ بڑا بن چکا ہے. اور جب وہ اس احساس کو اپنے اوپر طاری کرتا ہے کہ وہ بڑا آدمی ہے، تو وہ دنیا کی تمام تر چیزوں کو، تمام تر پہلوؤں کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بڑا. یہاں پر بھی اسی قسم کے تاثرات اور اثر ہمیں نظر آتا ہے. اس وقت شاگرد یسوع کے پاس آ کر کہنے لگے، بس آسمان کی بادشاہی میں کون؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ نفسیاتی اثر شاگردوں پر بھی موجود تھا کہ ہم میں سے کون بڑا بن جائے، یا ہم میں سے کون بڑا ہے. یاد رکھیے کہ جب ہم انسان کے بڑا ہونے کی بات کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہم عمر کے لحاظ سے انسان کو بڑا گردانتے ہیں کہ یہ شخص ضعیف العمر ہے، یہ بڑی عمر کا شخص ہے، اس لیے یہ ہم میں سے بڑا ہے، اس لیے یہ ہم میں سے تجربہ کار، اس لیے یہ عمر میں زیادہ ہے، اس لیے ہم سے سپیریئر ہے، اس لیے کہ شاید یہ ہمارا باپ، دادا، تایا، چاچا ہے. ان عہدوں پر خدا نے اسے فائز کر دیا اور یہ اس لیے بڑا آدمی ہے. جی ہاں، عمر کے لحاظ سے ضعیف العمری میں جب انسان چلا جاتا ہے تو ہم اسے خود بخود بڑا آدمی کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن اگر جگہ لینا چاہے چاچا تائے کی اور تایا جگہ لینا چاہے باپ کی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس گمان میں پڑ گئے جس کا ذکر یہاں پہ موجود ہے کہ کون بڑا آدمی. مقام ہر ایک شخص رشتوں ناتوں کے مطابق خدا نے مقام عطا کر رکھے، اور جب ان سے انسان تجاوز کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کیفیت، نفسیاتی کیفیت کا شکار ہو چکا. اسی طرح علمی اعتبار سے بڑا، اگر کوئی شخص کسی علم کے سبب سے بڑا آدمی کہلاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی نہ کسی علم میں اسپیشلائز کیا ہوا ہے، اس لیے لوگ اسے بڑا آدمی کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ علمی اعتبار سے بڑا ہے. اور اسی طرح اخلاقی اعتبار سے لوگ بڑے ہو جاتے ہیں، اخلاقیات میں ان کا قد دوسروں سے بڑا بلند ہو جاتا ہے، اور لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ انصاف پسند ہے، یہ صادق ہے، یہ امین ہے، یہ راست باز ہے، یہ اچھا انسان ہے. اس لیے اخلاقیات میں یہ دوسروں سے آگے نکل چکا. یعنی بڑا ہونا کوئی بری بات نہیں، اور نہ ہی اس ضمن میں یہ بات ہو رہی ہے، بلکہ اس کیفیت کی بات ہو رہی ہے جو نفسیاتی طور پر شاگردوں میں اس وقت تاریخ ہو چکی. عہدے کے اعتبار سے بڑا ہونا، دنیا میں ہر محکمہ عہدے کے اعتبار
جب ہم اس دنیا کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ لیڈرز میں بھی بڑے اور چھوٹے لیڈرز ہوتے ہیں، اور ان کا تعین ان کے تجربات، ان کے علم، ان کی حیثیت کے مطابق کیا جاتا ہے اور ان کی خدمات کے مطابق۔ اگر کوئی لیڈر یہ کہے کہ میں خدمت بھی نہیں کروں گا، میں کام بھی نہیں کروں گا، تو وہ لیڈر مت سوچے کہ وہ بڑا آدمی بن جائے۔ اگر کوئی لیڈر اپنے فرائض کو اور حقوق کو نہیں دیکھتا تو وہ دنیا کی نظر میں کبھی بھی بڑا نہیں بن سکتا۔ مذہبی اعتبار سے لیڈر چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں۔ انبیاء اکبر اور انبیاء اصغر، یاد رکھیے کہ جب ہم انبیاء کی بات کرتے ہیں تو ہم اس عہدے، اس درجے، اس اعزاز کے لحاظ سے بڑا اور چھوٹا، اکبر اور اصغر لقب انہیں نہیں دیتے، بلکہ ان کی خدمت کے دورانیے کے مطابق ہم یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح مبشر، اسی طرح پیغمبر، اسی طرح رسول اپنی اپنی خدمت کے اعتبار سے بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ بڑے اور چھوٹے کا لقب حاصل کر چکے ہیں۔ بے شمار بائبل مقدس میں یہ مثالیں موجود ہیں، اور موسیٰ، حضرت موسیٰ کے لیے یہ لفظ کئی دفعہ استعمال کہ موسیٰ بڑا نبی، اس کی خدمت بڑی، اس نے بڑے بڑے کام کیے، اس نے جادوگروں سے مقابلے کیے، وہ فرعون کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہو، اس لیے وہ بڑا نبی، بڑا ہے۔ لیکن بائبل مقدس انجیل جلیل کا یہ حصہ، یہ متن ہمیں اس میتھڈ کی طرف لے کے جاتا ہے کہ لیڈرز کی اہمیت، انسان کی اہمیت، افادیت، خصوصیت اور اس کا اعزاز، مرتبہ کیا ہے۔ نمبر 1، ایک خاص بات کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہونے کا جو اعزاز، یہ جو رتبہ، یہ جو درجہ دنیا میں موجود ہے اور انسانوں کو خدا نے عطا کر دیا ہوا ہے، اس کے لیے اے انسان تجھے توبہ کرنا موجود ہے، یہ درجہ موجود ہے، یہ مقام موجود ہے، ہر لحاظ سے، معاشی طور پر، اخلاقی طور پر، علمی طور پر یہ درجہ موجود ہے تیرے بڑے ہونے کا۔ لیکن انجیل تذکرہ کرتی ہے کہ توبہ کرنے ضروری ہے، اور کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل یہ جو توبہ کا عمل ہے، اس میں کیا صرف ہمارے ہاتھ
सिर्फ तौबा के लिए तेरे कानों की मुझे जरूरत है। क्या कहा कि सिर्फ तेरे पाँव की मुझे जरूरत है, कि तू बस मेरे मक़दस में चल गया। फरमाया ये गया है कि अपने पूरे दिल, बोलिए, अपने पूरे दिल और अपनी पूरी हम अमल तो करते हैं, हम अंजीर जलील को पढ़ते जरूर, लेकिन हमारा अमल बहुत शून्य, थोड़ा लिटिल, छोटा सा अमल होता है और हम उसी पे फख्र करना शुरू करते कि थोड़ी सी बाइबल पढ़ के हम रूहानी बन गए, हम मुबश्शिर बन गए, हम प्रीस्ट बन गए, हम बिशप बन गए। थोड़ा सा नहीं, हमें कुछ और करना है, आगे बढ़ने की जरूरत है। तालीमी मैदान में हमें बड़ा आदमी बनने की जरूरत है, इखलाकी मैदान में हमें बड़ा आदमी बनने की जरूरत है, माशी मैदान में हमें बड़ा आदमी बनने की जरूरत है, रूहानी एतबार से हमें बड़ा आदमी बनने की जरूरत है, हमें सियासी एतबार से बड़ा आदमी बनने की जरूरत है। मकाम तो मालूम है, लेकिन उसके लिए हौसला, हिम्मत, ऐसा मन की सफाई, दिल की पाकीज़गी, बदन की सारी इन्वॉल्वमेंट, पूरा ध्यान, इसकी जरूरत है। बड़ा आदमी कौन है? ख्वाहिश सबकी हो कि मैं बड़ा आदमी हूं। क्या हमने वो काम किए? क्या हमने वो अमल किया? क्या हमने वो तरीकाकार अपनाया? क्या हमने मेथड ऑफ बाइबल का इस्तेमाल किया? क्या हमने इकरार किया कि वो तमाम लवाज़िमात पूरे कर दिए? क्या हमने तालीम इस मामले में हासिल की? क्या हमारे जज्बात, एहसासात इसकी अक्कासी करते हैं कि हम बड़े? मैंने एक पॉइंट लिखा, बतूनी बड़ा आदमी, बातों से बड़ा आदमी नहीं, बातों से लोगों को बातें बताते रहे, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और कभी कभी मैं बड़ा अपने मन में हंसता हूँ। आप भी जब मेरी बात सुनेंगे तो हंसेंगे। काम एल्डर सन पेशेंट साहब ने किया, या चौधरी साहब ने किया, या एल्डर साहब ने किया, आदर साहब ने, तो मैं उस काम को अपने साथ मंसूब करके लोगों को सुना रहा हूँ। काम उनका है, मैं अपने साथ मंसूब करके अपनी वड्डुम बना रहा होता हूँ। और इस तरह के कई लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो दूसरे के अच्छे कामों को अपने साथ मिला और बताना ये चाहते हैं कि हम बड़े आदमी। लेकिन याद रखिए, जमाना आपको समझ लेगा, लोग आपको समझ लेंगे, लेकिन खुदा के रसूल हक और सच की बात होगी
وہی بڑا آدمی ہوگا جو بچوں کی مانند ہوگا، جس کا من بچوں کی مانند ہوگا، اور جو صاف گوئی سے، سچ سے، حقائق سے کبھی اجتناب نہیں کرتا، اور حقائق ہی کے مطابق اپنی لائف اور اپنی لائف کو دوسروں پر مسلط کرتا ہے، غیر ضروری مسلط نہیں کرتا۔ وہی بڑا آدمی ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے کام کرے، لوگوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے۔ اور یاد رکھیے کہ میں نے بڑے آدمی کے لیے، بڑے شخص کے لیے بڑے بڑے حوالہ جات دیکھے، کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی رسول نے اپنے آپ کو بڑا آدمی نہیں کہا۔ ساری رات 3 بجے تک میں ڈھونڈتا اس بات کو رہا کہ کوئی شخص یہ کہہ دے، کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی استاد، کوئی نبی اس بات کا دعوے دار ہو کہ میں بڑا آدمی ہوں، لیکن مجھے نہیں۔ سب نے خدا کے لیے کام کیا اور خدا نے لوگوں کو بڑا آدمی بنا دیا، اور خدا نے لوگوں کو بڑا کر دیا۔ اور جسے خدا بڑا کر دیتا ہے اسے کوئی چھوٹا میرے سے مارٹن پور میں اس بات کا معاملہ اخلاقیات میں ساری باتیں اس بات کا اثر موجود ہے۔ ہم سب بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں، ہم سب بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہمارے گاؤں کی ضرورت ہے، یہ مسیحت کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے بڑے بڑے آدمی، بڑے بڑے لوگ ہوں، بڑے بڑے لیڈرز ہوں، بڑے بڑے روحانی پیشوا ہوں، اس کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے استاد ہوں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہوں، بڑے بڑے انجینئر ہوں، بڑے بڑے سیاستدان ہوں، اس بات کی ہمیں ضرورت ہے۔ لیکن اس کے لیے توجہ کی ضرورت ہے، اس کے لیے کوشش کی ضرورت ہے، اس کے لیے اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو سہارا دینا ہے۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور ہم کبھی کبھی جھوٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اپنی ویلیوز کو بڑھائیے، تعلیمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، کلیسیائی اعتبار سے، شخصی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے۔ اور خاندانی سے مجھے یاد آ گیا، جمعے کے دن ہم نے 72 خاندانوں کے لیے دعا کی، لیکن اگر 70 ہوتے تو 2 خاندان نہ ہوتے تو میں بڑا خوش ہوتا، لیکن 7 خاندان ان کے نمائندگان یہاں تھے، باقی کے کوئی نہیں۔ بزنس مینوں کے لیے ہم نے کہا کہ ہم دعا کریں، کاروباری افراد کے لیے کوئی بھی ان میں سے نمائندگی کے طور پر بھی اپنے خاندان کے لیے۔ اگلے جمعے کو ہم استادوں کے لیے، اس گاؤں کے استادوں، ٹیچرز کے، آپ جس کسی شعبے کے ٹیچر، سنڈے اسکول کے ٹیچر، اسکول ٹیچر، یونیورسٹی، کالج پروفیسر، آپ استاد کا درجہ کرتے ہیں تو ضرور تشریف لائیے، ہم دعا کریں گے، آپ کو خدا سرفرازی عطا کرے گا، کیونکہ آپ کے سرفراز ہونے سے اس گاؤں کی، مسیحت کی، کمیونٹی کی شان ہے۔ جب آپ بڑا آدمی بنیں گے تو خدا کا جلال آپ کا ظاہر ہوگا۔ یہ میں رات ہی کو اس سلسلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ پاکستان کا جو فاسٹ بالر ہے، کیا نام تھا اس کا، شعیب اختر پنڈی ایکسپرٹ، تو اس کے متعلق تھی وہ ویڈیو۔ تو انہوں نے بتایا کہ جب وہ وہاں سے چلا تو لاہور ٹرائل ہو رہے تھے، تو اس نے بتایا کہ میرے پاس اس وقت 12 روپے تھے اور میں بس پہ سوار ہو کے لاہور پہنچا، اور رات پڑ گئی اور ہم نے ادھر
इधर उधर कोशिश की, जो हमारे पास 2 दोस्त थे, तो एक के पास 13 और शोएब के पास 12 हो गए थे। उन्होंने कहा कि अगर हम ये पैसे खर्च कर देते हैं तो सुबह नाश्ता करके इंटरव्यू कैसे देंगे, ट्रायल कैसे देंगे, तो ये खर्च नहीं होगा। तो उसने बताया कि एक तांगे वाला बंदा है, उसे बताया कि मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ, सुबह मेरा टेस्ट है, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, मैं ये देना नहीं चाहता, आपके लिए किराया भी नहीं है, तो अगर आप मुझे रोटी खा लें तो जब मैं बड़ा आदमी बनूँगा तो मैं आपसे मिलने जाऊँगा। तो वो कहता है कि मैं बड़ा आदमी बन गया, सारे टेस्ट पास हो गए, इंटरनेशनली पैसा रुपया रेल फेल हो गई। तो कहते हैं कि मैं अपना घर बना रहा था, तो दिमाग में ये बात सच्चाई हुई कि तू तो बड़ा आदमी बन गया, लेकिन तूने अपना वादा पूरा किया, क्योंकि तूने कहा था कि जब तू बड़ा आदमी बनेगा तो वापस इस शख्स को जिसने रात तुझे अपना बिस्तर दिया, रात तुझे अपना घर दिया, सुलाया और खाना भी खिलाया, उसे मिलने वापस गया। वो कहता है कि सारा काम छोड़ के मैं उस शख्स को मिलने गया, बड़ी कोशिश के बाद वो शख्स मिला और उसने कहा कि तू मेरे लिए आज भी वही शोएब है जिसके पास किराया नहीं था, जिसके पास सोने के लिए जगह नहीं थी, आज भी खाने के पैसे मैं ही। वो भी बड़ा बन गया और जो उसे मिला वो उससे भी बड़ा था। उसने कहा कि सारी अखलाकी बातें ये है कि मैंने तुझे इसलिए प्यार नहीं किया कि तू बड़ा आदमी बन जाएगा, मैंने तुझे इसलिए प्यार किया कि तेरे अंदर एक कर्ज है, तेरे अंदर कोशिश करने की जुस्तजू है और तू कामयाब हो। मेरा आज भी यही नियत है कि तू कामयाब हो और अल्लाह तुझे सरफराजी की राहों पर नामजद करे। सारे बढ़िया आए हम अपने साथ और दुआ करें।